الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهن. اللہ رب العزت قرآن مجید میں مومن سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے مومنین سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے. یہی بات عورتوں سے بھی فرمائی. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ آپ کہہ دیجئے مومنات سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اس کا تعلق کس سے ہوا؟ شرم و حیا سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کیا فرمائی؟ ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. جو دل کی پاکیزگی ہے، جو نگاہ کی پاکیزگی ہے، جو کردار کی پاکیزگی ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا عورت مرد سے بات کرے تو اپنی آواز کو بہت پست نہ کرے، یعنی آواز کو نرم نہ کرے. فلا تخضعن بالقول کہ بات کرنے میں آواز میں بہت لچک پیدا نہ کرے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ شخص کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کسی لالچ میں نہ پڑے کہ بھائی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو ہمارے یہاں مردوں کے دماغوں میں وہ غلاظت پہلے سے موجود ہے، جو کسی بھی چھوٹی بات پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار کچھ بات بڑھ سکتی ہے. کسی عورت نے مسکرا دیا یا کوئی کسی بات کا جواب دے دیا تو یہاں پہ دماغوں میں غلاظت پہلے سے بھری پڑی ہے. فوراً ان کے دماغوں میں وہ تصورات گردش کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت قرآن میں پہلے بیان فرما دی. فَيَطْمَعَ الَّذِي فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ بات کرنے میں آواز میں وہ لچک نہ پیدا کرو کہ جس کی وجہ سے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہاری آوازوں کی وجہ سے تمہاری اس کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو، کہ وہ یہ نہ سوچنے لگے کہ کچھ آگے بڑھ سکتا ہے، کچھ بات آگے ہو سکتی ہے. اسی لیے تھوڑا سا پردے کا اہتمام ہو. میں آپ کو کوئی تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، طنز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ سب اسلام کی شہزادیاں ہیں. ہم نے انہیں سمجھانا ہے، ان کو یہ بتائے کہ قیمتی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پردے میں اچھی لگتی ہے، پردے میں ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں زیور پڑا ہو ہم اس کو پردے میں رکھتے ہیں، ہم اس کو باہر نکال کے کسی کو نہیں بتاتے کیونکہ وہ قیمتی ہے، چوری ہونے کا ڈر ہے، اس لیے وہ پردے میں رکھا ہوا ہے. پوری تیاری کر کے اور بچیاں گھر سے نکلتی ہے. بناؤ سنگار کرنا ہے تو گھر میں کرو، لیکن اس طرح بناؤ سنگار کرنا اور بے حیائی کرنا اور اس حالت میں بے پردہ گھومنا، مارکیٹوں میں جانا اور بچیوں کا کالجوں میں جانا اور بے پردگی کرنا، غیر محرم کے ساتھ گھومنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے کہو یہ کیوں، تو یہ کہتی ہے ہمارے کلاس فیلو ہے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہے، یہ ہمارے بوائے فرینڈ ہے. اسلام میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ رشتہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. اس لیے صرف پاک اور صاف رشتے کی اجازت دیتا اسلام، وہ ہے نکاح. چھوٹی چھوٹی بچیاں غیر محرموں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہے. اگر کوئی ایمان والا پاس سے گزرے تو پردہ کرتی ہے اور غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھی ہوئی ہے. میری بہنوں ہوش میں آ جاؤ. اب یہ کلچر بہت تیزی سے عام ہے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. چھوٹی چھوٹی بچیاں نادانی میں ایسی غلطیاں کرتی ہے کہ زندگی پر وہ زخم بھرتے رہی ہے. غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے، ان کے جسموں کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمہاری دوستی نہیں ہے، یہ ہوس کے پجاری ہے. یہ جو کر رہے وہ صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے. اللہ کے لیے ہوش میں آ جاؤ اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارو. میں ان ماں باپ سے عاجزانہ اور درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ کہ وہ دین کے مطابق زندگی گزار سکے. اگر تمہیں انہیں دین نہیں سکھایا تو تمہارے لیے اس دنیا میں جہنم ہے. ابھی یہ کچھ 14 اپریل کا دن آ رہا ہے، یہ کچھ محبت کے نام پہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اس دن کو. حالانکہ اس دن کا تعلق جس مذہب کے فرد کے ساتھ تھا وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے ہمارے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے.
اس دن میں جتنی بدکاریاں عیاشیاں اور گناہ اور زنا کاریاں دنیا میں ہوتی ہے اس پورے سال میں اتنی کبھی نہیں ہوتی. اس دن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لہذا میں تمام والدین سے تہہ دل سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس دن میں ہونے والے گناہوں سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو گھر ہی میں رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.